نہیں ہے کہ علماء کو بولنے بھی نہیں دیتے کہ تمہیں یہ بولنا نہیں، تمہیں کیا بولنا، پھر تمہارے گھر کے کہانیاں لا کر بولنا نہیں۔ ماحول کے اندر جو چل رہا ہے، مسجد کے اندر کیا کیا حالات آ رہے ہیں، کیسے کیسے کیس آ رہے ہیں، کیسے کیسے مقدمات آ رہے ہیں، تاکہ اصلاح ہو جائے، قوم سدھر جائے، یہ اس ہماری فکر ہے۔ میاں بیوی کے کتنے مسئلے آتے ہیں ہمارے پاس، شادی بیاہ کے کیسے کیسے مسائل، ان کو پیٹ میں جلتا رہتا۔ کیا تم ان کے گھر میں ایسا ہوا کہ نہیں کہ معلوم نہیں؟ جوڑے کے پیسے کے بارے میں بولے تو بھی جلتا بیچ میں۔ کیا تم اس شادیاں کے بارے میں ایسا یہ طریقے سے کرو، اللہ کے نبی کا یہ طریقہ ہے، سنت طریقہ ہے، جب بھی ان کو پیٹ میں جلتا، پھر کیا بولوں ان کے سامنے؟ کہانیاں سنا لے کر آؤں۔ بہت سارے لوگوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے، کیا حضرت شادیاں میاں بیوی دوسرے عنوانہ نہیں کیا کرو؟ ہمارے متولی صاحب کو، ہمارے کمیٹی والوں کو پوچھ کو دیکھو مسجد کو کیسے کیسے مسئلے آتے ہیں۔ یہ لوگ نہ دین کے بارے میں صحیح جانتے ہیں۔ گزشتہ بار میں نے آپ کے سامنے لو میارج کے سلسلے میں کہا، لو میارج آج محلے کے اندر جا کر دیکھو، اس کے مچھا بھی نکلے نہیں رہتے، اسے پٹی لکھلے کو جاتا رہتا انہیں۔ یہ لوگ یہاں کو بیٹھتے سو پورا سنتے نہیں، شروع سے آ کو بیٹھ کو سنتے نہیں، آخر میں آ کو ہے شادیاں چلاتی ہیں کب سے کی، اسی کوئی سی شادی معلوم ہوا نہیں، جاتے ہوئے بول کر جاتا کیا یہ خالی شادیوں کے بارے میں بولتے ہیں انہوں۔ جان جلتا ہے ایسے واقعات ہمارے کانوں میں پڑتے ہیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تصريح بإحسان وقال تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم بھائیوں اور میرے عزیز دوستو، جیسا کہ آپ گزشتہ جمعہ لو میرج کی حقیقت، اس سے کیا نقصانات ہیں، اور یہ لو میرج ہمارے معاشرے میں بڑھتا ہوا چلا جا رہا ہے، اور اس کی ذمہ داری خود ان کے والدین ہیں، سارا معاشرہ ہے، والدین کے بعد سارا معاشرہ ہے۔ اور اسی طریقے سے نکاح کے تعلق سے، میاں بیوی کے حقوق کے تعلق سے آپ لوگ سن چکے ہیں، لیکن ایک مسئلہ جو عمومی طور پر ممبر پر بیان نہیں کیا جاتا، وہ مسئلہ آج اتنا عام ہو چکا ہے۔ شادی کرنا ہے، نکاح کرنا ہے، نکاح کے بعد کے کیا کیا مسائل پیش آ سکتے ہیں،
उस मसाइल को जानना है। जैसे निकाह के लिए सारे लोग मिलकर मस्जिद के इमाम के पास, काजी के पास एक दो बोल, क्या आपने कबूल किया, मैंने कबूल किया, ये दो बोल बुलवाने के लिए, कहलवाने के लिए मस्जिद में आते हैं, अदब से बैठते हैं। और ये जैसे दो बोल नौशा कह देता है कि मैंने फ़लाँ के साथ निकाह कर लिया, कबूल कर लिया, तो फिर उसका निकाह का ताल्लुक़ कायम हो जाता है। इसी तरीके से ज़बान से निकलने वाला एक बोल, मैंने तुझे तलाक़ दे दी, इसकी वजह से जो निकाह ताल्लुक़ था वो टूट जाता है। तो आज मैं आपके सामने तलाक़ के सिलसिले में, जिन तलाक़ के बारे में ना कोई बड़ा आदमी जानता है कि तलाक़ का क्या तरीक़ा है, ना छोटा जानता है। एक ज़माना था जिसमें छोटे छोटे बच्चे तलाक़ के मसाइल ऐसे बोल देते थे गोया इनको माँ के पेट से याद कर दिया गया। लेकिन आज ऐसा ज़माना आया है जिसमें शादी होने के कई साल गुजर जाते हैं, ना तलाक़ का मसला उससे मालूम होता है कि तलाक़ किस तरीक़े से दी जाती है, तलाक़ क्या चीज़ है, और ये तलाक़ क्या वाक़ई हो सकती है कि नहीं हो सकती। इसके सिलसिले में कोई आदमी ना मालूम करने की कोशिश करता है, ना जानने की कोशिश करता है, बल्कि हाल तो ये हो गया कि लोग अपनी बीवियों को 100 तलाक़ दे रहे हैं और उसी के साथ ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं। मुआशरे का जो समाज होता है, समाजी मुआशरा जिसे बड़े लोग कहते हैं, बड़े दुनिया कहते हैं, उन बड़े दुनिया को भी मालूम नहीं है कि तलाक़ क्या चीज़ है। कई ऐसे वाक़ियात हमारे सामने हैं कि शोहर ने बीवी को तलाक़ दे दिया, 3 तलाक़, और वो मसला किसी बड़े दुनिया के पास आया। वो बड़े दुनिया ना तलाक़ के बारे में जानते हैं, ना कुरान के बारे में जानते हैं, ना नबी की ज़िंदगी के बारे में जानते हैं। वो दोनों को आपस में समझा बुझाकर मिलाकर छोड़ दिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे भाइयों एक हदीस इरशाद फरमाई। हदीस का मफ़हूम है क़ियामत के करीब एक ऐसा वक्त आएगा, लोग मसले उलमा को पूछने के बजाय जाहिलों के पास मसला पूछने के लिए जाएंगे, और वो जाहिल ना उनके पास कोई इल्म होता है, बल्कि वो जहालत की बुनियाद पर उनको गलत मसला बता देते हैं, हलाल को हराम बना देते हैं, हराम को हलाल बना देते हैं। ये लोग भी गुमराह हुए, वो लोग भी गुमराह हुए, बताने वाले, मसला बताने वाले भी गुमराह, जिनको मसला बताया जा रहा है वो भी गुमराह है। ये वही ज़माना अपने आंखों से हम लोग देख रहे हैं। आजकल काजी लोग भी उलमा नहीं होते, जिनको काजी बनाया जाता है गवर्नमेंट वक्फ बोर्ड की तरफ से, वो ऐसे जाहिल लोग होते हैं, उनको भी मालूम नहीं तलाक के क्या मसाइल हैं, खुला के क्या मसाइल हैं, रज़ात के क्या मसाइल हैं, मुसाहरत के क्या मसाइल हैं। तो जिसकी वजह से मुआशरे के अंदर एक बहुत बड़ा बिगाड़ पैदा हो चुका है, और न बीवी की जिंदगी शोहर के निगाह में कोई अहमियत रखती है, न शोहर की जिंदगी बीवी की निगाह में कोई अहमियत रखती है, बल्कि ये 100 तलाक देता रहे और बीवी इसके साथ बंद कर रहे। तो मुनासिब मालूम हुआ कि आज के जुमे में मैं आपके सामने तलाक के सिलसिले में कुछ बातें अर्ज करूं कि तलाक कैसे दी जाती है, तलाक क्या है, यह आपके सामने कुछ तफसील से बताना चाहता हूं। लेकिन अफसोस हमारे मुसलमानों पर भी हर जुमा मैं यही रोना रोता हूं। पीछे उठाकर आप निगाह उठाकर देखेंगे, इन सब को क्या भी ज़रूरत नहीं है, दीन भी ज़रूरत नहीं है, मस्जिद भी ज़रूरत नहीं है, दीन के अहकामात भी ज़रूरत नहीं है। जब ऐसे मसाइल हो जाते हैं तो फिर ये 100 जगह फिरना शुरू कर देते हैं।
تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا کہ ایک میاں اور ایک بیوی، شوہر بیوی، قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ نکاح ہونے سے پہلے جو مرد جس عورت کے لیے حرام تھا، جس کا دیکھنا گناہ تھا، جس کا بات چیت کرنا گناہ تھا، جس کا آپس میں ملنا گناہ تھا، نکاح کے ذریعے سے اللہ نے وہ بات چیت کے حرام ہونے کو ختم کر دیا، دیکھنے کے حرام ہونے کو ختم کر دیا، ملنے کے حرام ہونے کو ختم کر دیا۔ ایک دو بول ایسے ہیں، میں نے قبول کیا، یہ میں نے قبول کیا، یہ دو بول ایسے ہیں جو بچی اس سے پہلے، اس بول کے بولنے سے پہلے حرام تھی، وہ بچی اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، اللہ نے تمہاری ذات سے تمہاری بیویوں کو پیدا فرمایا تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ نے ان کے درمیان مودت، رحمت کو ڈال دیا، محبت کو ڈال دیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، بے شک یقیناً اس کے اندر، یہ میاں بیوی کے رشتے کے جوڑنے میں، ایک چیز حرام تھی پہلے، بعد میں حلال ہو گئی، اس کے کرنے میں اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں سوچنے والوں کے لیے۔ تو ہمارا مذہب، اسلام کا مذہب، دو بول سے جو چیز حرام تھی وہ حلال ہو گئی، وہی زبان کے دو بول سے جو چیز حلال تھی وہ حرام بھی ہو جاتی ہے۔ عیسائی مذہب کے اندر، عیسائیوں کے اندر، بائبل کے اندر، جب کوئی مرد کسی عورت سے نکاح کرتا ہے، اس کے لیے طلاق کا کوئی راستہ نہیں، چاہے شوہر بیوی کو ستائے، چاہے بیوی شوہر کو ستائے، گویا ایک دوسرے کے لیے عذاب بن کر یہ زندگی گزار رہے تھے۔ بعد میں جانے کے بعد ان کی بائبل میں رد و بدل ہو گیا، اب ان لوگوں کے پاس بھی ڈیورس آ گیا، یعنی طلاق آ گیا، ورنہ پچھلے زمانے کے اندر عیسائیوں کے کتابوں میں، عیسائیوں کے مذہب میں نکاح ہو جاتا ہے، نکاح کے بعد کبھی طلاق کا کوئی راستہ ان کے مذہب کے اندر نہیں تھا۔ اللہ نے ہماری شریعت کو اس طرح نہیں بنایا، ہماری شریعت کو اللہ نے بڑا معتدل بنایا، لیکن طلاق کیا چیز ہے؟ کیا آدمی نکاح ہونے کے بعد فوراً جب چاہے، دل میں چاہے طلاق دے دے؟ کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ جیسا کہ 2-3 سال پہلے 3 طلاق پر حکومت نے بین لگایا تھا، اور اس طرح قانون بنایا تھا کہ اگر کوئی مسلمان کسی اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیتا ہے تو قانون یہ تھا کہ اس کے شوہر، جو آدمی طلاق دیا ہے، اس کو 3 سال جیل کاٹنا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد 3 سال کے بعد جو اس نے طلاق دی تھی 3 مرتبہ، وہ 3 مرتبہ طلاق واقع نہیں ہوگی، بلکہ وہ شوہر اس کا اسی کا ہو کر رہے گا۔ یہ قانون بنا کے ہیں آج کی حکومت، اور پوری میڈیا کے ذریعے سے لوگوں کے ذہنوں کو اس طرح خراب کرنے لگے۔ اسلام سب سے بڑا ظلم کرنے والا مذہب ہے عورتوں پر۔ ان کے یہاں کوئی آدمی میسج میں لکھ کر دے دیا کہ میں نے تجھے چھوڑ دیا، میں نے تجھے طلاق دے دیا، وہ طلاق ہو جاتی ہے۔ ان کے ہاں کوئی فون کر کے بول دیا کہ میں نے تجھے طلاق دے دیا، طلاق ہو جا رہی ہے۔ پوری ہندوستان کے اندر انہوں نے مذہب اسلام کو بدنام کرنے کے جتنے طریقے تھے وہ سارے طریقے اپنائے، یہاں تک کہ میڈیا میں کچھ ایسے آدھے وعدے مولویوں کو بلایا، ان کو نہ علم معلوم ہے نہ اسلام معلوم ہے، ان کے سامنے ڈیبیٹ کروائے، اور ڈیبیٹ کے درمیان یہ لوگ ہار مان کر، یعنی زبان حال سے یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہاں بھائی اسلام کے اندر نعوذ باللہ کچھ خامیاں ہیں۔ میں آپ کے سامنے اسلام کی خوبصورتی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں
کہ اسلام نے عورت کو جتنا مرتبہ عطا فرمایا ہے کوئی مذہب میں عورت کا اتنا مرتبہ نہیں ہے۔ اسلام کے اندر جب کوئی باپ اپنی بیٹی کا رشتہ کر دیتا ہے، شادی کر دیتا ہے، کافروں کے مذہب کے مطابق وہ جوڑے گھوڑے دے دیتا ہے، لیکن جوڑے گھوڑے دینے کے باوجود بھی اگر اس بچی کے ماں باپ دنیا سے اس حالت میں رخصت ہو کر چلے گئے کہ وہ مال چھوڑ کر گئے، تو اسلام کیا کہتا ہے؟ جوڑے گھوڑے کا ہماری اسلام کے اندر کوئی رواج نہیں ہے، البتہ ماں باپ کے ترکے میں سے بچی کو حصہ ملے گا، بیٹی کو حصہ ملے گا، یہ حصہ کافر مذہبوں میں نہیں دیا جائے گا۔ کٹنم کے طور پر جو دے دیا جاتا ہے، لیکن ان کے مر جانے کے بعد وہ سارا مال ان کی نرینہ اولاد کا ہو جاتا ہے، مرد بچوں کا ہو جاتا ہے، بیگم بچی کا اس میں کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ کافروں کے مذہب میں پوترے کو حصہ دیا جاتا ہے دادا کی پراپرٹی سے، پوتری کو نہیں دیا جاتا۔ اسلام کے اندر پوترے کو نہیں دیا جاتا، پوتری کو دیا جاتا ہے۔ 17 موقع ایسے ہیں جہاں پر دوسرے مذہب والے بیگو بچیوں کے ساتھ ناانصافی اور ظلم کا معاملہ کرتے ہیں، لیکن اسلام ان کے ساتھ وہاں پر انصاف کا معاملہ کرتا ہے۔ 17 جگہ ایسے ہیں جہاں پر ان کو وراثت میں حصہ ملتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اسلام بڑا خوبصورت مذہب ہے جہاں پر میں نے قبول کیا کہ 2 جملے سے نکاح ہو جاتا ہے، اسی زبان کے 2 جملے سے عورت اس کے اوپر حرام بھی ہو جاتی ہے۔ طلاق کسے کہتے ہیں؟ تو میرے بھائیو، اسلام کی خوبصورتی کے سلسلے میں اور باتیں بولوں تو لمبا وقت ہو جائے گا، لیکن اصل مقصد میں آپ کے سامنے رکھ نہیں سکتا۔ اسلام نے انصاف کا معاملہ، وراثت کا معاملہ، بیگو بچیوں کو جتنا حقوق اللہ نے اور اللہ کے رسول نے عطا فرمائے، کسی مذہب کے اندر وہ حقوق نہیں دیے گئے۔ میرے بھائیو، اصل میرا مقصد ہے طلاق کے سلسلے میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ طلاق کسے کہتے ہیں؟ طلاق کے معنی چھوڑ دینے کے ہیں۔ اپنی بیوی کو رشتہ نکاح سے الگ کر دینے کا نام طلاق ہے۔ طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے؟ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کا طریقہ بتایا ہے، وہاں پر قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کا طریقہ بھی بتایا ہے کہ طلاق کیسے دی جاتی ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، کیسے طریقے پر دینے سے مسلمان لوگ محفوظ رہیں گے اور اللہ کے حکم کے پابند ہو کر صحیح طریقے سے زندگی گزاریں گے۔ وہ اللہ نے قرآن کے اندر بھی فرمایا اور حدیث پاک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے ذریعے سے اس کی تشریح فرمائی۔ تو طلاق کہتے ہیں اپنے رشتے سے بیوی کو الگ کر دینے کا نام۔ طلاق کا اختیار مرد کو ہے یا عورت کو ہے؟ جیسا کہ دوسرے مذہبوں میں عورت بھی اگر ڈائیورس لکھ کر دے دی وہ لوگ طلاق مان لیتے ہیں، عورت بھی اگر طلاق دے دیتی ہے وہ لوگ طلاق تصور کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے مذہب کے اندر طلاق کا اختیار صرف مرد کو ہے، عورت کو نہیں۔ اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے، عورت ناقصات العقل ہے، عورت کو اللہ نے جو بنایا ہے عقل بڑی کمزور ہے، اسی لیے جہاں ایک مرد کی گواہی چلتی ہے وہاں ایک مرد کے بدلے میں 2 عورتوں کی گواہی مانی جائے گی، یعنی ایک مرد کے مقابل میں 2 عورتیں ہونا چاہیے گواہی دینے کے لیے۔ اس لیے اگر عورت کے ہاتھ میں طلاق کا اختیار دے دیا جاتا، دن میں کتنے مرتبہ مردوں کو اس طلاق پکار کو رکھ ڈالتی، ذرہ کیا تو بھی دلائی نہیں تمہارے پر طلاق، ذرہ کیا تو بھی خواہش کے مطابق کیا تو چیزاں لا کو نہیں دیے طلاق، ذرہ کیا تو بھی غصے سے بات کرے گالیاں دیے طلاق۔ اس لیے اسلام نے عورت کے اس کمزور مزاج کو رکھ کر طلاق کا اختیار مرد کو عطا فرمایا ہے، عورت کو نہیں دیا ہے۔ آپ سے یہ سوال ہو سکتا ہے اگر عورت کو طلاق کا اختیار نہ ہو، بہت سارے ایسے جگہ موجود ہیں جہاں پر عورت پر ظلم کیا جا رہا ہوتا ہے،
اور یہ مرد بھی اتنا بڑا ظالم ہوتا ہے کہ اپنے عورت کو نہ طلاق دیتا ہے نہ اسے جدا کرتا ہے، بلکہ اپنے نکاح میں رکھ کر تڑپا تڑپا کر اس کی زندگی کو اجیرن بنا دیتا ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ عورت کچھ پیسہ رکھ کے اپنے شوہر سے خلا کا مطالبہ کرے۔ خلا کہتے ہیں وہ بھی طلاق کے معنی میں، یعنی مجھے چھوڑ دے، مجھے آزاد کر دینے کے معاملے میں جو تیرا مہر کا پیسہ میں تجھے واپس کر دیتی ہوں، یا میں اتنا پیسہ تجھے دے دیتی ہوں، اس پیسے کے عوض میں مجھے چھوڑ دے، جسے خلا کہتے ہیں۔ مرد اگر عورت کی اس بات سے انکار کر دیا، میں تجھے خلا بھی نہیں دیتا، میں تجھے چھوڑتا بھی نہیں، چاہے جتنے پیسے تو لا کر رکھ دے تجھے چھوڑتا بھی نہیں، ایسا بول دیا، تو پھر مسئلہ کیسے؟ تو پھر قاضی کے پاس، یہ قاضیاں نہیں، یہ ڈپلیکیٹ قاضی ہیں سب، وفق کے قاضیاں، شرعی قاضی بولتے ہیں۔ شرعی قاضی، اس کے پیچھے 6 مہینے کورس ہوتا ہے، اس کے پیچھے بہت محنت لگتی ہے، اس کے بعد دارالقضاء جہاں پر قائم کیا جاتا ہے وہاں پر شرعی قاضی رکھتے ہیں۔ تو مسئلہ شرعی قاضی کے پاس جائے گا اور وہ قاضی اس کے شوہر کو بلائے گا، تفتیش کرے گا، کہے گا تو اگر وہ بچی اس پر ظلم کر رہا ہے تو ایسی صورت میں تو طلاق دے دے یا خلا دے دے۔ اگر وہ قاضی کی بات کو بھی نہیں مانتا ہے تو پھر وہ شرعی قاضی کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ ان دونوں کے نکاح کو فسخ کر دے۔ یہ پاور اللہ نے شرعی قاضی کو عطا فرمایا ہے کہ ان دونوں کے نکاح کو فسخ نکاح کر دے، توڑ دے۔ یہ راستے سب اسلام کے اندر موجود ہیں، اسی لیے عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کا اختیار نہیں دیا۔ اگر عورت اتنی مجبور ہو، اتنا اس کو ستایا جا رہا ہو، تو پھر اللہ نے خلا کا راستہ، خلا سے بھی بات نہیں مانی گئی تو پھر شرعی قاضی کے پاس مسئلہ لے جایا جائے گا، وہ سمجھائے گا، اور اس کی بات کو بھی نہیں سمجھا تو اس کو اللہ نے اختیار دیا ہے اب دونوں میاں بیوی کو توڑ دو۔ سمجھ میں یہ بات؟ دوسری چیز تو یہ ہے خلا کا راستہ جو عورت کے ذریعے سے اللہ نے جاری کیا ہے، اور شرعی قاضی اس کا فیصلہ کرے گا۔ طلاق ہمارے معاشرے کے اندر 3 مرتبہ طلاق دیا تو طلاق مانی جاتی ہے۔ 3 مرتبہ طلاق دیا تو اسے طلاق تصور کیا جاتا ہے، طلاق مانی جاتی ہے۔ 3 طلاق سے 1 مرتبہ طلاق دیا تو طلاق نہیں مانی جاتی ہے۔ یہ عام لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے۔ دوسری چیز، غصے کی حالت میں طلاق دیا، لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کیا کی لڑی ہو گئی، غصے میں بول دیا طلاق کر کو، اسے بھی طلاق مانتے نہیں لوگ، اسے بھی طلاق نہیں مانتے۔ تیسری چیز، شراب پی کر نشے کی حالت میں بیوی پر آ کو زوردار طلاق دے دیا، 100 طلاق دے دیا، تو اسے بھی نشے کی حالت میں لوگ طلاق کو طلاق متصور نہیں کرتے، طلاق ہی نہیں ہوئی بول کر اسے میاں بیوی کو آپس میں ملا دیتے۔ میرے بھائیوں، تینوں چیزیں غلط ہیں۔ طلاق کے سٹیپ بائی سٹیپ 3 چیزیں ہیں۔ ایک طلاق دے دیا، ایک طلاق، میں نے تجھے طلاق دے دیا، اسے بولتے ہیں ایک طلاق، جسے طلاق رجعی کہتے ہیں۔ یا 2 طلاق دے دیا، میں نے تجھے طلاق دے دیا، میں نے تجھے طلاق دے دیا، خاموش ہو گیا۔ یہ 2 طلاق ایسے ہیں کہ بندہ 3 مہینے کے اندر اندر اپنی بیوی سے واپس اس طلاق کو لینا چاہتا ہے، واپس اپنے نکاح کو واپس کر لینا چاہتا ہے، تو شریعت نے اختیار دیا ہے بیوی سے جا کر کہہ دے کہ میں نے طلاق سے رجوع کر لیا، تو واپس اس کے نکاح میں آ جاتی ہے 3 مہینے کے اندر۔ ایک طلاق دیا، 3 مہینے کے اندر اپنی بیوی سے رجوع کر لیا، پھر وہ اپنے نکاح میں آ جاتی۔ 2 طلاق دیا، اپنی بیوی سے 3 مہینے کے اندر رجوع کر لیا، نکاح میں واپس آ جاتی ہے۔ 3 مہینے گزر گئے تو پھر نکاح کے ذریعے سے دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا، وکیل، 2 گواہ، اور پھر دوبارہ مہر دینا پڑے گا۔ 3 مہینے اگر عدت گزر گئی اس کی تو پھر دوبارہ نکاح کے ذریعے سے
وہ اس کی بیوی بن سکتی ہے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو طلاق پسند ہے؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے تمام حلال چیزوں میں اللہ کو سب سے ناپسندیدہ چیز حلال چیزوں میں طلاق ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کو یہ بات کا حکم دیا کہ دیکھو تم اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر بیوی کی کوئی بات تمہیں ناپسند ہونے لگے، کوئی برا ہونے لگے، تو اس ایک بات کو پکڑ کر لڑائی کو اتنی لمبی چوڑی مت کیا کرو، بلکہ اس کی دوسری اچھی باتوں پر غور کر کے اس ایک بات کو درگزر کر دو، اس ایک بات کو درگزر کر دو، صلح کر لو۔ جب بھی مسئلہ نہیں بنا، شوہر ایڈجسٹ کرنے کو جاتا ہے، انہیں ظلم پر ظلم کرتی رہی ہے، شوہر کو ستاتی ہے، بات نہیں مانتی ہے، تو پھر دوسرا سٹیپ قرآن مجید یہ ارشاد فرماتا ہے ڈائریکٹ طلاق نہیں، ڈائریکٹ طلاق دینے کا شریعت نے حکم نہیں فرمایا۔ دیکھیے لوگ پاگل ہیں، لوگ اسلام کے احکامات سے ناواقف ہیں، جس کی وجہ سے فوراً میں طلاق دے دا تو اسے انہیں سنتی نہ ہے۔ میرے بھائیو، سٹیپ بائی سٹیپ اللہ نے یعنی ایک راستہ بتایا ہے کہ ہدایتیں دی ہے، اس طرح تم اپنی زندگی گزارو۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی لڑائی کی وجہ سے آپ کے دل کے اندر غصہ ہو جائے اور غصے کی وجہ سے تم طلاق دینے لگو، اس سے پہلے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنی عورت کے اندر 100 اچھائیاں ہیں، ایک برائی ہے، تو اس برائی کو درگزر کر دو، 100 اچھائیوں کی طرف دیکھ کر اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ جب بھی معاملہ جب بھی اگر بگڑتا ہوا چلا جائے۔ دوسرا سٹیپ، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا۔ اگر آپس میں تڑ جانے کا خوف ہو تو ایسی صورت میں بیگو بچی والے ایک آدمی کو ان کی طرف سے بھیجیں، مرد بچے والے ایک آدمی کو فیصلہ کرنے والا بنا کر بھیجیں، دونوں کے درمیان تیسرا آدمی ہو جائے تاکہ ان دونوں کو بٹھا کر سمجھا کر صلح صفائی کر کے دونوں کو ملا کر بھیجنے والا بن جائے۔ یہ دوسرا سٹیپ، اگر آدمی اپنی بیوی کو غلطی کو معاف کر کے ایک طرف سے بیگو بچی والوں کی طرف سے ایک آدمی، مرد بچے والوں کی طرف سے ایک آدمی، اور تیسرا فیصلہ کرنے والا، آپس میں صلح کرنے والا ایک تیسرے آدمی کے پاس جا کر صلح صفائی کر لو۔ فوراً طلاق دینے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نہیں فرمایا۔ اس کے باوجود بھی دونوں میں آپس میں صلح صفائی کرے، لیکن عورت کی غلطیاں ایسے ہی ہیں، سدھر نہیں پا رہی ہیں، ورنہ تو مردانے بھی ہیں، ایسا نہیں کہ صرف عورتیں ہیں۔ 100% میں سے جہاں 50% عورتوں کی غلطیاں ہوتی ہیں، مردانوں کی بھی ہوتی ہیں، پھر بھی معاملہ نہیں سنبھل پایا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہر کو اختیار دیا کہ ایک طلاق کب دینا چاہیے۔ وہ ایک طلاق دینے کے لیے بھی وقت ہے، کب کا تو جب طلاق دینے کو نہیں، کب کا تو جب اٹھا کو تجھے طلاق دے دیا بولنے کو نہیں، کب دینا ہے؟ عورت ناپاک ہو جائے، ناپاکی کے حالت میں طلاق نہیں، ناپاکی کے حالت میں طلاق دینے والا گنہگار۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ناپاکی کی حالت میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا بیٹے نے اس کی بیوی کو ناپاکی کی حالت میں طلاق دے دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی اتنا غصہ ہوئے اور فرمایا، جاؤ اپنے بیٹے سے کہو رجوع کر لو، جب پاکی آتی ہے عورت کی، اس پاکی کے بعد اسے طلاق دو، اور ایسی پاکی جس میں میاں بیوی ہم بستری نہ کرے ہوں،
उस वक्त तलाक देने का हुक्म है। इतना वक्त अल्लाह तबारक व तआला क्यों टाल रहे हैं? अल्लाह को, मैं शुरू में कह दिया, अल्लाह को तलाक पसंद नहीं है। हलाल चीजों में अल्लाह को तलाक पसंद नहीं है। यह वक्त इसलिए दिया जा रहा है ताकि मियां बीवी आपस में सुलह कर लें, अपनी गलतियों का एहसास होकर एक दूसरे से जुड़ने वाले बन जाए। तकरीबन ये इन्हें पाक हो को नापाकी से पाकी की हालत में आको एक वक्त गुजर जाता है, तब भी आपस में यानी इख्तिलाफात हो, तो तब अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि एक तलाक दे दो। एक तलाक, उठाती 3 तलाक नहीं, एक तलाक दो। एक तलाक देने से क्या होता है? तलाक रजई, यानी अगर तलाक देने के बाद यह निकाह 3 महीने तक कायम रहता है। कान खोलकर गौर से सुन लो, अगर कोई आदमी अपनी बीवी को तलाक देने का इरादा करे तो शरीयत का कानून यह है कि नापाकी की हालत में तलाक ना दे, और ऐसी पाकी की हालत में तलाक दे कि शोहर बीवी से हम बिस्तरी ना किया हो। तो तलाक कितनी देनी चाहिए अगर मौका हो? एक तलाक दे। क्या हजरत, अब कौन तो बाहर से आती नए लोग ये बातें सुने तो क्या ही, तो तलाक दिया लोग कहते ना बीवियों को बोल दें। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, शुरू से आते नहीं, आखिर में आको आधा बाधा सुन ले को, बाहर जाको गुस्से कर ले को, क्या ना ऐसा बोला दी लोग। तो ऐसे लोगों के लिए क्या भी इलाज नहीं, मैं बोला तो भी इलाज नहीं, तुम्हें बोले तो भी इलाज नहीं। तो मेरे भाइयों, ऐसी हालत में एक तलाक दे दे, और तलाक देने के बाद, एक तलाक देने के बाद मियां बीवी के दरमियान रिश्ते निकाह बाकी रहता है 3 महीने तक। अगर मर्द 3 महीने के अंदर बीवी के जुदा होने को महसूस किया, बीवी के अलग होने को महसूस किया और अपनी गलती का एतराफ किया, एहसास हुआ कि मैंने गलती की है, तो 3 महीने के अंदर अपनी बीवी से अपने निकाह में वापस ला सकता है। और इसी तरीके से अगर औरत मजबूर है, मजलूम है, शोहर जालिम है, शोहर जालिम है, और अपने शोहर को कह रही कि मुझे इतना पैसा मैं दे दूंगी तो मुझे खुला दे दे। अगर मर्दबाना पैसा लेकर खुला दे दिया, यानी ये कह दिया कि मैंने तुझे खुला दे दी, तो उस वक्त उस औरत पर तलाक बाइन कहते हैं। जैसे ही उसने कह दिया कि मैंने तुझे तलाक बाइन दे दी, तो अब वो औरत उसके लिए हराम हो जाती है, लेकिन ऑप्शन होता है कि दोबारा उससे निकाह करके वापस अपने निकाह में लाने का ऑप्शन होता है। समझ में ये बात? 3 महीने गुजर गए, एक तलाक दिया, 3 महीने गुजर गए, निकाह टूट जाएगा। दोबारा उस औरत से दोबारा अपनी जिंदगी में लाना चाहे तो फिर निकाह का एक रास्ता खुला हुआ है, निकाह करके उसको अपनी बीवी बना सकता है। अब निकाह करके अपनी बीवी बना लिया, अब मर्द के पास सिर्फ एक तलाक का इख्तियार होता है। बीच में लड़ाई झगड़ा हो गए, फिर वही तरीका अपनाना चाहिए, पहले समझाना चाहिए, फिर 3 आदमियों को रखकर फैसला करवाना चाहिए, सुलह करवाना चाहिए। अगर उसके बावजूद भी नहीं माने तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरी तलाक का इख्तियार दिया कि तुम दूसरी तलाक भी दे सकते हो। इसीलिए कुरान मजीद में सूरह बकरा के अंदर अल्लाह ने फरमाया, अत्तलाक़ु मर्रतान फ़इम्साकुम बिमारूफिन औ तसरीहुम बिइहसान। तलाक 2 ही मर्तबा है। साफ साफ भाई, अरबी कौन कौन जाते हैं यहाँ पे? अरबी के अंदर मर्रतुन को एक बोलते हैं, 1 मर्तबा। मर्रतान को कितने मर्तबा बोलते हैं? 2 मर्तबा। तो अल्लाह ने सूरह बकरा के अंदर ये इरशाद फरमाया कि अत्तलाक़ु मर्रतान, तलाक 2 ही मर्तबा है। फ़इम्साकुम बिमारूफिन औ तसरीहुम बिइहसान। अच्छे तरीके से अपने पास रख लेना चाहते हो
رکھ لو، نہیں اسے جدا کر لینا چاہتے ہو تو اچھے طریقے سے جدا کر دو۔ دو طلاق میں 2 مرتبہ طلاق دیا، آپشن ہوتا ہے دوبارہ اس سے نکاح کرنے کا۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، تیسری مرتبہ اگر اس نے طلاق دے دیا فَلَا تَحِلُّ لَهُ، پس وہ عورت اس مرد کے لیے کبھی حلال نہیں ہوتی، حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ اس عورت سے دوسرا مرد نکاح کرے، اس کے بعد حلالہ جسے کہتے ہیں۔ یہ بھی ذرا سمجھا دوں، میڈیا والے حلالہ کو رکھ کر اتنا پروپیگنڈا کیے۔ آج کل کے جھوٹے لوگ بھی کیا کر رہے ہیں بولے تو حلالہ کو مذاق بنائے ہوئے ہیں۔ کیسے مذاق؟ رائچوٹی کے اندر ایک مسئلہ ایسا ہی ہوا، قاضی صاحب کے پاس شوہر نے بیوی کو 3 طلاق دے دیا۔ طلاق دینے کے بعد اسے غلطی کا احساس ہوا، 3 مرتبہ طلاق دے دیا، تو قاضی صاحب کیا کرے، ایک اور آدمی کو لگا کر حلالہ کروائے۔ حلالہ کا تو دوسرے شوہر سے نکاح، اس کے ساتھ ایک رات گزارنا، اس کے ساتھ ہم بستری، صبح ہوتی طلاق دے ڈالنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حلالہ کرنے والوں کے لیے اللہ کی لعنت ہو۔ جس کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ میرے بھائیو، یہ حلالہ نہیں حرامہ ہے، حرامہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا وہ عورت 3 مرتبہ طلاق دینے کے بعد چاہے طلاق غصے کی حالت میں دے، طلاق ہو جاتی، بول دیتی لوگ نا حضرت غصے میں بول ڈالا سو کیا خوشی خوشی ہنستے ہنستے ہوئے دیکھتا اپنی بیوی کو طلاق، یا دعوت دے کو سب کو کھلا پلا کو دعوت دے کو طلاق دیتا، کیا طلاق غصے کی حالت میں چھوتی سو۔ دوسری چیز، نشے کی حالت میں پی لیا، ڈرنک ماسٹر، کہاں بھی انہیں آوازہ کرتا نہیں، بیوی کے پاس آپ کو آوازہ کرتا، نشے کی حالت میں آیا سو طلاق دے ڈالا۔ ایک نہیں، نشے کی حالت میں 10-15 طلاق پکار آتا۔ ایک فرقہ ہے جسے اہل حدیث کہتے ہیں، ان لوگوں کے بعد 100 طلاق دیا تو 21 طلاق کہتے ہیں، 100 طلاق دیے تو 21 طلاق، جبکہ یہ قرآن کے بالکل خلاف۔ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال بنانے والے یہ لوگ ہیں۔ میں کئی کو بار بار یہ بولتا سو، ان کے اسکولوں میں بچوں کو ڈالنے کو کئی کو بولتا سو، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو یہ لوگ حلال بنا رہے ہیں۔ حرام کردہ چیزوں کو حلال بنانے والا کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ خالی دیکھتے ہیں دین پڑھاتے ہیں، ماں قرآن پڑھاتے ہیں، بچہ قرآن کا ترجمہ کراتا ہے، یہ دیکھتے ہیں اندر کی چیزیں، کون سا ڈاکٹر کیسا ہے ڈاکٹر ہی پہچانتا، ٹیچر کون کیسا ہے ٹیچر ہی پہچانتا۔ یہ سارے گمراہ فرقوں کو پہچاننے والے علماء ہی ہو سکتے ہیں۔ اتنی بات ہے، ہم تمہیں سمجھا نہیں سکتے کہ یہ لوگ کیسے ہیں، گھر کو اتنی بات ہے، ورنہ تو ہمارے دماغوں کے اندر ان کے غلط، یہاں تک کہ ان کے علماء لکھے اس کتاباں انسان کی منی بھی پاک ہے کر کو بول دی۔ اگر کپڑے پر منی لگ جائے، اگر آدمی احتلام ہو جائے، مسجد میں بھی آنے کی اجازت ہے، قرآن چھینے کی بھی اجازت ہے۔ ایسے غلط سلط مسئلے ہیں، ہمارے آدمیوں کو کیا بھی نہیں، نہ کسی عالم سے رابطہ رہتا، لے جا کو بچوں کو جا کو چھوڑا لے، دین پڑھاتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، دین نہیں، دین کو برباد کرنے والے یہ لوگ ہیں۔ تو قرآن میں اللہ نے فرمایا طلاق 2 مرتبہ ہے، تیسری مرتبہ طلاق دے دیا تو وہ عورت اس مرد کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ حلالہ کوئی تصور نہیں ہے کہ اگر وہ عورت، اگر کسی مرد نے کسی عورت کو 3 طلاق دے دیا، طلاق دینے کے بعد
وہ عورت کسی اور سے شادی کر لے, انہیں کسی اور سے شادی کر لے, شادی کرنے کے بعد اس کا شوہر تقدیر سے مر جائے یا آپس میں زندگی گزار کر ایک مدت تک آپس میں انبن ہو گئی, انہیں طلاق دے دیا, اب انہیں پہلے شوہر سے نکاح کرنا چاہے, تب یہاں دھندا بنا کو رکھو, بولے یعنی اللہ جو دھندا بنا کو رکھے ہیں, جو میڈیا کے ذریعے سے حلالہ کو غلط طریقے سے تصور کرے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ, میرے شوہر نے مجھے بیک وقت 3 طلاق دے دیے. تو اللہ کے نبی اتنا غصہ ہوئے اور کھڑے ہو کر فرمایا, تم لوگوں نے اللہ کے حکم کے ساتھ مذاق کر رکھے ہو. تو میرے بھائیو, اسی لیے حلالہ 3 طلاق دینے کے بعد حلالہ کا کوئی تصور نہیں ہے, وہ سب تقدیر کی باتیں. انہیں زندگی گزار کو چھوڑنا چاہے یا بعد میں شرط نہیں رکھی جائے گی کہ میں میری بیوی کو تجھے اس شرط پر نکاح کروا رہا ہوں تو ایک رات گزار کر صبح میں طلاق دے دے. تو پھر عورت کی عزت کیا رہی؟ کیا رہی بھائی عورت کی عزت؟ کہ ایک رات کے لیے دوسری کی بیوی بن کر رہے, جسے بولتے ہیں نکاح متعہ. ایک دن کے لیے بیوی نکاح کر لیا, 2 دن کے لیے نکاح کر لیا, 1 ہفتے کے لیے نکاح کر لیا, یہ جائز نہیں ہے اسلام کے اندر. تو بہرحال میرے بھائیو, 3 طلاق جب دے دیتا ہے, چاہے غصے کی حالت میں ہو چاہے نشے کی حالت میں ہو, وہ واقع ہو جاتی ہیں. ہمارے مسجد میں اسی طرح ایک مسئلہ آیا. اب یہ اہل حدیث والے, میں تو پہلے بول رہا ہوں, 3 طلاق بولے تو بھی 21 طلاق, 10 طلاق بولے تو 21 طلاق. وہ کیسے ہو سکتا بھائی؟ 100 روپے بول کو 1 روپیہ جو کرنا دیکھیں گے, ہو سکتا ہے ایسا؟ قرآن صاف کہہ رہا ہے, حدیث رسول صاف کہہ رہی ہے, لیکن ان کا مقصد یہ ہے اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو حلال بنا کے پیش کرنا. اب ایسے لوگ سب ان کے پاس جاتے رہتے ہیں, بھائی میں بیوی کے ساتھ ایسا مسئلہ ہو گیا, ذرا تمہیں حل بتاؤ. تو میرے بھائیو, اسی لیے طلاق نہیں دینی چاہیے. اللہ کو سب سے ناپسند چیز طلاق ہے, اور اگر طلاق دینا ہے اللہ نے ترتیب بتائی ہے. کیسے؟ سب سے پہلے عورت کے ساتھ حسن سلوک کرو. اس کی ایک غلطی پر تمہارے درمیان جو اختلاف پیدا ہوا ہے, اس ایک غلطی کو چھوڑو, اس کی اچھائیوں کو دیکھو. اگر اس کے باوجود بھی آپس میں اختلاف ہے تو 2 آدمیوں کو متعین کرو, بچے کی طرف سے, بچی کی طرف سے, اور تیسرے آدمی کے سامنے فیصلہ کرواؤ, صلح کرواؤ. یہ بھی نہیں ہوا تو پھر ایسی حالت میں عورت کو طلاق دے کہ وہ پاکی کی حالت میں ہو, پاکی کی حالت میں ہو, ناپاکی کی حالت میں نہ ہو, اور شوہر بیوی سے ہم بستری نہ کیا ہو, ایسی حالت میں 1 طلاق دے دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابیہ عورت جن کا نام حبیبہ یا جمیلہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا نکاح ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا. انہوں نے نکاح کرتے وقت ایک باغیچہ مہر کے طور پر اپنی بیوی کو عطا فرمایا تھا. وہ صحابی شکل و صورت کے حساب سے اتنا خوبصورت نہیں تھے, لیکن یہ صحابیہ عورت شکل و صورت کے حساب سے بڑی خوبصورت تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی اور عرض کیا, یا رسول اللہ, میرے شوہر کے اخلاق بڑے اچھے ہیں, عادات اچھے ہیں, بڑے نیک ہیں, تہجد گزار ہیں, سب کچھ ہے, لیکن میرے دل کے اندر ان کی محبت نہیں ہے, میں ان سے محبت نہیں کر رہی ہوں. اللہ نہ کرے کہ اگر میں ان کے ساتھ کوئی زیادتی کروں تو میں اللہ کی ناشکری کرنے والی بن جاؤں گی, شوہر کی نافرمانی کرنے والی بن جاؤں گی. یا رسول اللہ, آپ میرا معاملہ فرما دیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا جا کو 3 طلاق پکار ڈالو. بلائے ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, فرمایا کہ دیکھو تمہاری بیوی کی یہ شکایت ہے, ایسا کرو کہ تم وہ باغ
جو महर के तौर पर दिए थे साबित इब्न कैस रजी अल्लाह तआला अन्हु, उस सहाबिया से फरमाया वो बाग को दे दो और तुम उसको एक तलाक दे दो। तो इसलिए मेरे भाइयों, उम्मत के अंदर जो चीज़ें राइज हो चुकी हैं, 3 तलाक दिए तो तलाक होती, बड़ा इससे फखर से आकर बोलता हाँ 3 तलाक पुकारा नहीं मैं करो। नहीं मेरे भाइयों, 3 तलाक पुकारने वाला गुनहगार भी है और अल्लाह के हुक्म से का मजाक उड़ाने वाला भी है। तो इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया एक तलाक दे दो, 3 महीने टाइम रहता, 3 महीने में वापस कर लेना चाहते तो वापस कर सकते हैं। देखो इस्लाम कितना खूबसूरत मजहब है। एक तलाक देने के बाद उसका निकाह फौरन खत्म नहीं होता, 3 महीने टाइम रहता है। 3 महीने के अंदर उन्हें अपनी बीवी को बीवी बनाना चाहे रुजू कर ले तो रुजू हो जाता है। 3 महीने गुजर गए तब भी निकाह का ऑप्शन होता है। 3 महीने गुजरने के बाद निकाह के जरिए से फिर दोबारा उसको अपनी बीवी बना सकता है। इसी तरीके से दूसरी तलाक दे दिया, उसके लिए भी 3 महीने टाइम है। 3 महीने के अंदर रुजू कर लिया तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं रुजू किया तो निकाह टूट जाएगा। फिर निकाह को वापस उस औरत को अपनी जिंदगी में लाना चाहे ला सकता है। लेकिन 2 से जायद तीसरी तलाक दे दिया तो फिर जिंदगी भर उसको अपनी बीवी बना नहीं सकता। हलाला को लोगों ने गलत इस्तेमाल किया है। हलाला इस्लाम के अंदर इस तरह जिस तरह लोग सोच रहे हैं वैसा नहीं है। तो मेरा हाल मेरे भाइयों, ये चीज़ें आपके सामने इसलिए बयान की जाती हैं, बहुत सारे लोगों को तकलीफ भी होती है, क्या हजरत शादियाँ मियाँ बीवी दूसरे नुमाना नहीं क्या करो। हमारे मुतवल्ली साहब को, हमारे कमेटी वालों को पूछ को देखो मस्जिद को कैसे कैसे मसले आते हैं। ये लोग ना दीन के बारे में सही जानते हैं। गुज़िश्ता बार मैंने आपके सामने लव मैरिज के सिलसिले में कहा, लव मैरिज आज मोहल्ले के अंदर जाकर देखो, उसके मुच्छा भी निकले नहीं रहते, उसे पुट्टी लिखले को जाता रहता उन्हें। ये लोग यहाँ आको बैठते सो पूरा सुनते नहीं, शुरू से आको बैठ को सुनते नहीं, आखिर में आको है शादियां चलाती हैं कब से की, इसे कौन सी शादी मालूम हुआ नहीं, जाते हुए बोलकर जाता क्या ये खाली शादियों के बारे में बोलते हैं। इन्हों जान जलता है, ऐसे वाक़यात हमारे कानों में पड़ते हैं। मैं और हमारे एक दोस्त सुहेल करनूल को गए थे गुज़िश्ता हफ्ता। मैं ये बयान करने के बाद रात के अंदर करनूल को गए थे। करनूल से वापसी के मौके पर रात के 12:30 बजे हम लोग मदनपल्ली की बस में बैठे और हमारी सीट के बिल्कुल अपोजिट मुकाबिल में एक हिंदू लड़का बैठा हुआ है, उसके बाजू में मुसलमान बच्ची बैठी हुई है। मैं तो थका हुआ था, मैं तो सो गया। हमारे दोस्त पता नहीं उनको नींद आई नहीं आई, लेकिन कंडक्टर कह रहा है, कंडक्टर ने बाकायदा उनको यानी आवाज देकर कहा कि गंदे काम यहां क्या कर रहे हो तुम लोग। मुसलमानों की बच्ची गैरों के साथ जा रही है, यह मुसलमानों को शर्म नहीं है कि उलमा को बोलने भी नहीं देते कि तुम्हें यह बोलना नहीं, तुम्हें क्या बोलना, फिर तुम्हारे घर के कहानियां लाकर बोलना। मैं माहौल के अंदर जो चल रहा है, मस्जिद के अंदर क्या क्या हालात आ रहे हैं, कैसे कैसे केस आ रहे हैं, कैसे कैसे मुकद्दमात आ रहे हैं, ताकि इस्लाह हो जाए, कौम सुधर जाए, ये इसका हमारी फिक्र है। मियां बीवी के कितने मसले आते हैं हमारे पास, शादी ब्याह के कैसे कैसे मसाइल, इनको पेट में जलता रहता। क्या तुम इनके घर में ऐसा हुआ कि नहीं कि मालूम नहीं। जोड़े के पैसे के बारे में बोले तो भी जलता बीच में। क्या तुम इस शादियां के बारे में ऐसा ये तरीके से करो, अल्लाह के नबी का ये तरीका है, सुन्नत तरीका है, जब भी इनको पेट में जलता। फिर क्या बोलूं इनके सामने, कहानियां सुना लेकर आओ। हम लोग पकड़े वो बच्चे को, रेड्डी से ताल्लुक रखने वाला बच्चा, उसकी उम्र भी ज्यादा भी नहीं थी, लेकिन मेरे भाइयों अंदाजा लगाओ, ये बच्चा वेलूर में पढ़ने वाला है, अनंतपुर का बच्चा है, और वो बच्ची हैदराबाद में पढ़ने वाली, इन्हें वेलूर से हैदराबाद को गया। ऐसे हालात उम्मत के चल रहे हैं, उम्मत की बच्चियों के चल रहे हैं। इन लोगों को क्या भी काम नहीं रहता, इनको मजे, क्या तुम्हें किस्से सुनाए बोले तो, सहाबा के किस्से सुने तो इन्हें खुश, अब्बा बड़ा अच्छा बयान हुआ। अगर वो लोगों की हकीकत, मुआशरे की इस्लाह के लिए कोई बात कही जाए, खाली वोच पकड़ ले बैठ गई भाई, खाली वोच पकड़ ले बैठ गए, नहीं, जर्रा उम्मत के अंदर जर्रा घुस को देखो, उनकी बातें सुनकर देखो, आपको पता चलेगा कि हमारी उम्मत की बच्चियां कहां कहां जा रही हैं, क्या क्या हो रहा है। इधर शादियां होने वाले अपनी बीवियों को तलाक पर तलाक देकर उनके साथ मिलन जुलन रखे हुए हैं।
100 तलाक़ें, 10 तलाक़ें देकर भी उसको बीवी बनाकर रखे हुए हैं। मेरे भाइयों, उम्मत के उलमा की अगर आप जबान बंद कर दोगे कि तुम कुछ भी नहीं बोलना है, तुम यही बोलना है, तुम्हें ये किस्से सुनाओ, ये महीने के किस्से सुनाओ, तो फिर वो दिन दूर नहीं है कि हमारी जिंदगी से, हमारे नस्ल से ईमान बल्कि इस्लाम खत्म हो जाएगा, आसानी के साथ कुफ्र में चले जाएंगे। बड़े जमा नहीं गए बोले तो भी उनके बच्चे चली जाती। इस वास्ते मेरे भाइयों, जुमे के दिन कम से कम एक मरतबा जल्दी आ जाया करो। कहीं को हमारे दिल के अंदर क्यों दीन नहीं है? जो बातें आपके सामने कही जाती हैं वो बातें आप सुनकर दूसरों तक फैलाएं। नहीं, हम ना जुम्मा के वक्त भी वक्त नहीं है हजरत, हमें आराम से 1:30 बजे आती, बयान खत्म होते वक्त आती हमें। हम ना दीन से क्या मतलब है, दुनिया से हम ना मतलब है, अपनी दुकानों से मतलब है, अपने कारोबार से मतलब है। थोड़ी देर दीन की बात सुनना भी हमारा मन, हमारा नफ्स गवारा नहीं कर रहा है, तो हमारा ईमान कितना कमजोर हो चुका है अंदाजा लगाओ। तो मेरे भाइयों, इसीलिए तलाक देने का तरीका भी है, निकाह के बाद क्या क्या मसाइल हो सकते हैं, उसके सुलह का क्या मसला हो सकता है, ये सिर्फ उलमा जान सकते हैं, कोई और नहीं जान सकते। इसलिए मेरे भाइयों, अपने मोहल्ले के अंदर देखो, दूर नहीं है, शहर नहीं है, सिर्फ अपने मोहल्ले के जर्रा एक गली में निगरानी करके देखो, पता चल जाएगा क्या क्या मोहल्ले के अंदर कितने गंदे गंदे काम हो रहे हैं, कैसे कैसे नौजवान बच्चे बच्चियां कहां किस दहाने पर खड़े हुए हैं। इसीलिए हम जहां भी जाते हैं, हमारे बुजुर्गान दीन यही बोल रहे हैं कि नौजवानों पर मेहनत करो, नौजवान बच्चियों के लिए तालीम का कोई इंतजाम करो, उनकी ईमान। ये नौजवान बच्चे बच्चियां कुफ्र के दहाने पर खड़े हुए हैं, वो तड़प आपके सामने मैं सुनाता हूं। हालात ऐसे गुजर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, इसीलिए हमें चाहिए कि हम सब मिलकर, क्या हमारी नबी की शरीयत इतनी कमजोर हो गई कि हमारी जिंदगी से वो शरीयत चली जाए, हमारे घर से इस्लाम निकल जाए, हमारे घर से दीन निकल जाए? क्या हम ना अल्लाह के नबी से मोहब्बत नहीं है? अल्लाह के नबी से, अल्लाह के नबी की शरीयत से मोहब्बत नहीं है? तो इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते आप लोग, हम सब मिलकर कम से कम पूरा गांव न को, हमारा मोहल्ले की फिक्र करेंगे, ये बातें जो हो रही हैं वो दूसरों तक पहुंचाएंगे, खुद भी उलमा से ताल्लुक़ रखेंगे। जो कौम, कल हजरत, हमारे एक हजरत बोल रहे थे, गुमराह फिरके क्या करते हैं मालूम? सबसे पहले आवाम को उलमा से नाता तोड़ देते। तुम्हें आलिमों के पास जाना नहीं, उन्होंने झूठे, उन्होंने हक नहीं बोलते, उन्होंने ऐसे, उन्होंने वैसे। आप जिस आदमी की जबान से किसी आलिम की गीबत सुने, बुराई सुने, समझ लेना कि यह आदमी के ईमान में खतरा है। तो सबसे पहले गुमराह फिरकों का टारगेट यह है कि इनको उलमा से अलग कर दो, अवॉइड कर दो। हम जो भी बोलेंगे इनको, ये उलमा तक नहीं जाएगी बात, इन तक रहेगी, ये गुमराह करना इनके लिए आसान है। तो इस जमाने के अंदर आप सबका ताल्लुक उलमा से हो। आप जिस आलिम से मोहब्बत करते हैं, जिस आलिम को हक पर चलता हुआ देखते हैं, उसके साथ आपका ताल्लुक हो। अपनी निजी जिंदगी, अपनी दुनिया और अपनी आखिरत, सब में उनसे मामला, उनसे आखिर क्या है, राय मशवरा लेकर अपनी जिंदगी गुजारें। तो तब हमें भी महफूज रहेंगे, हमारी नस्ल भी महफूज रहेगी, हमारा घराना भी महफूज रहेगा। वरना हम दुनिया से चले जाएंगे तो हमारी नस्ल की कोई गारंटी नहीं। तो बहरहाल मेरे भाइयों, चंद बातें आपके सामने रही। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, आपसे फिर दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ, जुम्मा एक हफ्ते में एक मरतबा आता है, कम से कम जल्दी आ जाया करो। अपने पूरे काम 1 बजे से पहले समेट कर मस्जिद को तशरीफ़ लाएं, बैठें, पूरी बात सुने, बात समझ में आएगी। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।